الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں معلومات رکھنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، اور اس کے بغیر نہ دین کو جانا جا سکتا ہے نہ دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہر طرف سیرت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، جلسے جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں، سیرت کی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں، اور ان مجلسوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے صرف ایک پیغام یہ دینا ہے کہ ہم اس فکر کو عام کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھا جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود پڑھا جائے بلکہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، اپنے گھروں میں عورتوں کو پڑھایا جائے، اور اپنے محلے پاس پڑوس میں لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ اردو میں مطالعہ کریں، جو لوگ ہندی جانتے ہیں وہ ہندی میں مطالعہ کریں، اور جو لوگ انگلش جانتے ہیں تو وہ انگلش میں مطالعہ کریں۔ بہر صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور خود بھی پڑھا جائے اور لوگوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ اردو قارئین کے لیے ابتدائی درجے میں بہت سی کتابیں ہیں، ہم لوگ اپنے طلباء کو مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ ان ابتدائی درجے کی کتابوں میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمت عالم ہے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ اردو میں اصل کتاب ہے، ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس سے ذرا سا اوپر اٹھیں تو ماہر القادری علیہ الرحمہ کی کتاب در یتیم ہے، بہت ہی آسان اور البیل اسلوب میں اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس سے ذرا سا اوپر اٹھیں تو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی کتاب سراج منیرہ ہے۔ اس سے ذرا سا اوپر اٹھیں تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت رسول اکرم ہے، بہت ہی آسان اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب سے پہلے کوئی اچھے اسلوب میں اور البیل اسلوب میں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو استاد محترم حضرت مولانا علاء الدین صاحب ندوی کی کتاب ذرا قرن اول کو آواز دینا ہے۔ ان کی صلح حدیبیہ پر بھی بہت ہی اہم کتاب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سپاہیانہ زندگی ہے اس پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ تمام کتابیں بہت ہی مفید ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کتابوں سے ذرا سا آپ اوپر جائیں تو قدر تفصیل کے ساتھ کچھ کتابیں ہیں جن میں سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ کی ہے، بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور بعض جگہوں پر علمی محاکمہ بھی کیا ہے، تو ذرا سا اس کا معیار بلند ہے۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمۃ للعالمین ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پسندیدہ اور محبوب کتابوں میں سے ہے وہ اس کتاب کو بہت تذکرہ کرتے تھے، اور اس پر ان کے عربی اور اردو میں مضامین بھی ہیں۔ اس سے ذرا سا اور بلند ہو جائیں تو مفصل کتابوں میں سیرت النبی ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ بیچ میں کچھ کتابیں ہیں جو خطبات ہیں، خطبات کا مجموعہ ہے، بہت ہی اچھی کتابیں ہیں، جن میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات مدراس ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی مقبول ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بھی سیرت پر ایک مختصر سی کتاب ہے، بچوں کے لیے بہت مفید ہے، بہت ہی جامع بھی ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا کی سیرت پر بہت سے مقالے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت سی کتابیں ہیں، پڑھنے والوں کے لیے بہت سا مواد ہے، لیکن شرط یہ کہ ہم پڑھیں، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اپنے گھر میں دیگر افراد کو پڑھائیں، اور جن کو بھی ہم ترغیب دے سکتے ہیں ان کو ترغیب دیں، ان کو پڑھنے کو کہیں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہوگی، بلکہ دین پر اعتماد بحال ہوگا، ایک دین کی فضا بنے گی، اور لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مفصل معلومات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔